اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا نَحْوُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ وَهُوَ عَامٌ لِأَنَّهُ نَقْلُ الْحَدِيثِ بِالْمَعْنَى وَلِأَنَّ الْجَارَ عَامٌ إِلَى آخِرِ الْعِبَارَةِ۔ کل کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ حکایت فعل میں عموم نہیں ہوتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے تو اعتراض ایک حدیث پاک کے ٹکڑے سے کرے کہ حدیث پاک میں ہے قضا بالشفعۃ للجار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے لیے شفعاء کا فیصلہ فرمایا۔ تو اس حدیث پاک میں جار جو شریک ہو اس پر بھی آپ محمول کرتے ہیں اسے، اور جو شریک نہ ہو اس پر بھی اس کو محمول کرتے ہیں، یعنی عموم مانتے ہیں، حالانکہ یہ حکایت فعل ہے، سرکار نے فیصلہ کیا اس فعل کی حکایت ہے۔ تو یہاں پر پھر عموم کیسے ہے؟ یا یہ کہو کہ عام ماننے والے لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے اس میں عموم ہے، تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ حکایت فعل میں عموم نہیں ہوتا ہے؟ یہ حکایت فعل ہے اور شریک اور غیر شریک دونوں کو شامل ہے، عموم ہے اس میں۔ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں۔ صاحب کتاب نے دو جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ جو حدیث پاک ہے قضا بالشفعۃ للجار، یہ حدیث پاک یہ روایت بالمعنی ہے۔ کیا ہے؟ روایت بالمعنی ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا یا سرکار کا فرمان الشفعۃ ثابتۃ للجار، کہ شفعہ جار کے لیے ثابت ہے، للجار جار کے لیے ثابت ہے، اس میں عموم تھا، یہ اس قول کی حکایت ہے، حکایت بالمعنی۔ کیا ہے؟ کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ الشفعۃ ثابتۃ للجار، یہ فرما دیا ہے، وہ حکایت نہیں ہے، وہ حکایت فعل نہیں ہے، بلکہ اس قول کی حکایت بالمعنی ہے، قضا بالشفعۃ للجار، اور حکایت بالمعنی ہے اس لیے عموم ہے اس میں، نہ کہ نفس حکایت کی وجہ سے۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ قضا بالشفعۃ للجار جو ہے یہ حکایت فعل ہے، تب اس میں عموم حکایت فعل کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ عموم اس حیثیت سے ہے کہ الجار پر الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہے، اور استغراق میں عموم ہوتا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ استغراق کا کیوں ہے، تو استغراق کا اس لیے ہے کہ یہاں پر الف لام کا کوئی معہود ہے نہیں کہ اس کو عہد پر محمول کیا جائے، تو لا محالہ استغراق پر اس کو محمول کیا جائے گا، اس وجہ سے استغراق کی وجہ سے عموم ہے، نہ کہ اس وجہ سے کہ حکایت فعل میں عموم ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں رہا قضا بالشفعۃ للجار جیسی مثالیں فلیس من ھذا القبیل، وہ حکایت فعل کی قبیل سے نہیں ہیں، وہو عام، اور یہ قضا بالشفعۃ للجار یہ عام ہے، کیوں؟ لأنہ نقل الحدیث بالمعنی، کیونکہ یہ حدیث کی نقل بالمعنی ہے۔ کیا ہے؟ حدیث کی نقل بالمعنی ہے۔
وَلِأَنَّ الْجَارَ عَامٌ، اور یا اس لیے اس میں عموم ہے کہ لفظ الجار جو ہے وہ عام ہے استغراق کی وجہ سے، ہے نا۔ فرماتے ہیں شرح کرتے ہوئے کہ جواب عن اشکال، یہ نحو قضا بالشفعۃ للجار جو پیش کیا ہے صاحب کتاب نے، یہ ایک اشکال کا جواب ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ ان یقال کہا جائے حکایت الفعل لما لم تعم، حکایت فعل جب عام نہیں ہوتی ہے، فما رویا، تو جو مروی ہے انہ علیہ السلام قضا بالشفعۃ للجار لا يدل علی ثبوت الشفعہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یہ دلالت نہیں کرے گا، جب حکایت فعل میں عموم نہیں ہوتا ہے تو یہ دلالت نہیں کرے گا شفعاء کے ثبوت پر للجار الذی، اس جار اور اس پڑوسی کے لیے الذی لا یکون شریکا، جو کہ شریک نہ ہو۔ جب عموم نہیں مانیں گے تو پھر جو شریک نہیں ہوتا ہے اس کے لیے یہ قول اس کے لیے شفعاء کے ثبوت پر دلالت نہیں کرے گا۔ حالانکہ آپ بھی مانتے ہیں کہ شریک جو نہیں ہے اس کے لیے بھی شفعہ ثابت ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں عموم تو آپ نے مانا، جبکہ قول نبی اگر عموم نہیں مانیں گے تو قول نبی اس پر دلالت نہیں کرے گا، تو پھر کہاں سے عموم مان لیا؟ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا۔ فاجابہ، تو مصنف نے جواب دیا بأن ھذا لیس من باب حکایت الفعل، کہ قضا بالشفعۃ للجار جیسی مثالیں جو ہیں یہ باب حکایت فعل سے نہیں ہیں، یہ جواب دیا۔ کیسے؟ بل ہوا نقل الحدیث بالمعنی، بلکہ یہ حدیث کی نقل بالمعنی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وہ فہو حکایت عن قول النبی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی حکایت ہے۔ کیا ہے؟ سرکار نے گویا کہ یہ فرمایا ہے الشفعۃ ثابتۃ للجار، الشفعۃ، یہاں پر کوئی فیصلہ نہیں فرمایا بلکہ سرکار نے فرمایا الشفعۃ ثابتۃ للجار، اس قول کی حکایت بالمعنی راوی نے ویسے ان لفظوں سے کر دی، قضا بالشفعۃ للجار سے، ہے نا، قضا سے کر دی جس سے حکایت سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس قول کی حکایت بالمعنی ہے، اس لیے عموم ہے، کیونکہ جس کی حکایت ہے اس میں عموم ہے، الشفعۃ ثابتۃ للجار میں عموم ہے۔ کیا ہے؟ اور یہ حکایت فعل نہیں ہے، اور اس کی حکایت بالمعنی کی، نقل بالمعنی کی، اس لیے اس میں عموم ہے۔ فرماتے ہیں وَلَئِن سَلَّمْنَا، اور اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ قضا بالشفعۃ للجار وہ حکایت فعل ہے، کہ سرکار نے فیصلہ کیا پڑوسی کے لیے شفعاء کا، تو اگرچہ حکایت فعل ہی مان لیں کہ سرکار کے فعل کی حکایت ہے یہ، تو پھر عموم کا کیوں ہوگا اس میں؟ تو فرماتے ہیں تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ عموم حکایت فعل کی وجہ سے نہیں بلکہ عموم الف لام استغراقی کی وجہ سے ہے۔ فرماتے ہیں وَلَئِن سَلَّمْنَا، اور اگر ہم تسلیم کر لیں انہو حکایت الفعل، کہ یہ حکایت فعل ہی ہے، لیکن الجار عام، لیکن یہاں پر جار، لفظ جار جو ہے الجار، یہ عام ہے۔ کیوں؟ لأن اللام لاستغراق الجنس، کیونکہ لام یہاں پر استغراق جنس کے لیے ہے۔ اب رہی یہ بات استغراق پر محمول کیا تو کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اصل آپ پڑھ چکے ہیں کہ اصل تو الف لام میں عہد ہے، لیکن جب عہد پر کوئی دلیل نہ ہو اور معہود کوئی ہو نہیں تو اس کو محمول کرتے ہیں کس پر؟ استغراق پر۔ تو اس لیے یہاں پر معہود نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اس کو استغراق پر محمول کر لیا۔ فرماتے لعدم المعہود، استغراق کے لیے، استغراق جنس کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ معہود نہیں ہے نا۔ فصارا، تو گویا کہ قضا بالشفعۃ للجار یہ ہو گیا کیا اس طرح سے کانہ قضا بالشفعۃ لکل جار، کہ سرکار نے گویا کہ ہر پڑوسی کے لیے شفعاء کا فیصلہ فرمایا، ہر پڑوسی کے لیے، چاہے وہ پڑوسی شریک ہو چاہے غیر شریک ہو۔ مسألۃ اللفظ الذي ورد بعد سؤال او حادثة اما الا يكون مستقلا او يكون، وحينئذ اما ان خرج مخرج الجواب قطعا او الظاهر انه جواب مع احتمال الابتداء او بالعكس۔
وہ اس معاملے میں جس چیز کا فیصلہ کیا جا رہا ہے شفعاء کا، جیسے تو شفعاء میں اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے پھر. تو ایسی صورت میں کہ شفعاء شریک کے لیے ہو یا غیر شریک کے لیے ہو، اگر کوئی آپ کا پڑوسی شفعاء میں شریک ہے، وہ بیع وغیرہ میں شریک ہے، تو وہ جار شریک کہلائے گا، اور جو بیع وغیرہ میں شریک نہ ہو تو وہ جار غیر شریک کہلائے گا. تو کیا اس جار غیر شریک کے لیے شفعاء کا ثبوت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حکم یہ ہے کہ جار غیر شریک کے لیے بھی شفعاء کا حکم ہوگا اور وہ پہلے حقدار ہوگا. مسألۃ اللفظ الذی وردا، آگے آنے والا جو عبارت ہے آنے والی، وہ آپ نے حسامی وغیرہ میں پڑھا ہے کہ کبھی کبھی کسی معاملے میں لفظ وارد ہوتا ہے اور وہ لفظ کا ورود کسی سوال کے جواب میں ہوتا ہے یا کسی حادثے کے بعد لفظ کا ورود ہوتا ہے، تو کیا اس میں عموم ہوگا یا نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو یہ وہاں پر آپ نے اس کی 4 صورتیں پڑھی تھیں. ایک صورت میں امام شافعی امام اعظم کے نزدیک اختلاف تھا، اور اس صورت میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو خاص مانتے تھے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھی صورت جو تھی حسامی میں اس کو خاص نہیں مانتے تھے. تو اس کو انہوں نے مستقل ایک الگ بحث بنا دیا ہے. فرماتے ہیں مسألۃ اللفظ الذی ورد بعد سوال، اس لفظ کا مسئلہ یا اس لفظ کا مسئلہ کیا ہے، یعنی اس لفظ کے عموم کے سلسلے میں گفتگو ہے کہ جو لفظ وارد ہوا ہو کسی سوال کے بعد، کسی نے کوئی سوال کیا اور اس کے جواب میں لفظ وارد ہوا، تو کیا یہ لفظ عام ہوگا یا خاص ہوگا، ہے نا؟ اور حادثۃ، یا کوئی واقعہ پیش آ گیا اور اس واقعہ کے بعد کوئی لفظ وارد ہوا، تو کیا وہ لفظ عام ہوگا یا خاص ہوگا، اس مسئلے میں یہ گفتگو ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس لفظ کا مسئلہ الذی ورد بعد سوال، جو لفظ وارد ہو سوال کے بعد، او حادثۃ، یا کسی حادثے کے بعد، اما اللہ یکون مستقلا، تو اب یہ لفظ یا تو مستقل ہی نہیں ہوگا بلکہ غیر مستقل ہو، اب اس کا ما قبل سے تعلق ہو، صدر کلام سے تعلق ہو، یا سوال سے تعلق ہو. اگر سوال سے منقطع کر دیا جائے اسے، یا حادثے سے منقطع کر دیا جائے، تو اس کی دلالت کسی معنی پر نہیں ہو پائے گی، ہے نا؟ تو یا تو غیر مستقل ہو اور یکون، یا مستقل ہو. مستقل اس طور سے کہ اگر صدر کلام سے اس کو منقطع بھی کر دیا جائے، یا سوال اور حادثے سے اس کو قطع نظر کرتے ہوئے دیکھا جائے، الگ کر کے دیکھ لیا جائے، تب بھی وہ اپنے معنی مستقل پر دلالت کرے گا، ہے نا؟ تو دو طرح سے سوال اور یا حادثہ کے بعد جو لفظ وارد ہوتا ہے اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو غیر مستقل ہوگا یا مستقل ہوگا. وحینئذ اما ان خرج مخرج الجواب قطعا، اگر وہ مستقل ہو، اچھا دونوں صورتوں میں چاہے مستقل ہو یا غیر مستقل ہو، تو اب اگر یا تو وہ جواب کے قائم مقام ہوگا، جواب کی جگہ میں واقع ہوگا کہ ما قبل میں سوال کیا گیا اس کا جواب ہے یہ، ہے نا؟ یا ما قبل میں کوئی حادثہ ہے اور یہ اس کے جواب میں واقع ہے، بلکہ سوال ہی کے جواب میں واقع ہو، ہے نا؟ اب اس کی 2 صورتیں، سوال کے جواب میں واقع ہو تو اس کی 2 صورتیں، یا تو قطعی طور پر سوال کا جواب ہی ہوگا، یا بظاہر سوال کا جواب ہوگا اور حقیقتاً یہ اثر نو ایک الگ جملہ، مستقل جملہ مبتدئہ ہوگا حقیقت کے لحاظ سے، یا یہ ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے سوال کا جواب ہے اور احتمال ہے جملہ مبتدئہ ہونے کا. 2 احتمال ہیں اس میں، بات سمجھ آئی؟ تو فرماتے ہیں حینئذ، اور اس صورت میں اما ان خرج مخرج الجواب، یا تو جواب کی جگہ میں یہ واقع ہوگا، نکلے گا قطعاً یقینی طور پر کہ ما قبل کے سوال کا جواب ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے. اب ظاہر، یا ظاہر یہ ہوگا کہ انہو جواب، کہ وہ جواب ہے، بظاہر یہ ہے کہ وہ جواب ہے ما احتمالی الابتداء، حالانکہ ساتھ ساتھ اس میں احتمال اس بات کا ہے کہ یہ جملہ مبتدئہ ہو، الگ سے ایک اثر نو الگ سے جملہ ہو.
او بالعکس یا اس کا الٹا ہوگا کہ ظاہر یہ ہو کہ وہ جملہ مبتدیہ ہو. کیا ہو؟ جملہ مبتدیہ ہو اور احتمال ہو جواب کا، احتمال ہو. تو یہ چند صورتیں ہو گئیں. اے الظاہر یعنی ظاہر یہ ہو انہ ابتداء کلام، کہ وہ کلام کی ابتدا ہے، ما احتمال الجواب، جواب کے احتمال کے ساتھ. تو چند صورتیں ہو گئیں. تو کس صورت میں عموم ہوگا، کس صورت میں عموم نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں نحو، ہر ایک 4 صورتوں میں سے ہر ایک کی مثال دے رہے. لفظ نحو جہاں جہاں ذکر کیا ہے وہ مستقل ایک قسم کی مثال ہے، الگ الگ قسموں کی مثال. نحو سے ایک قسم کی مثال دی ہے. فرماتے ہیں جیسے کسی شخص نے کہا الیس لی علیک کذا، کیا میرے لیے تیرے اوپر اتنے نہیں ہے، اتنے روپیہ نہیں ہے، یا یہ چیز نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے کیا میری تیرے اوپر؟ یہ سوال کیا اس نے، ہے نا. جواب میں اس نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو بلا دیکھیے کلام غیر مستقل ہے. سوال سے تعلق مانا جائے تب تو معنی درست ہے، اس کا صحیح ہے، ورنہ تو بلا بلا کرتے رہو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کلام غیر مستقل کی مثال ہو گئی یہاں پر، کہ یہاں پر لفظ بلا یہ وارد ہوا ہے سوال کے بعد اور غیر مستقل ہے نا، اس کی مثال ہو گئی. تو اس نے کہا بلا کیوں نہیں، او کانا لی او کانا لی علیک کذا، یا کسی نے کہا کہ کیا تیرے اوپر میرا اتنا ایسا ہے، یا کسی نے یہ خبر ہی دی کانا لی، او کو او ہی مانو، او کانا لی علیک کذا، یا کسی نے کہا کہ میرا تیرے اوپر اتنا تھا، ایسا تھا. فیقول، تو جواب میں یہ کہے نام، کیا کہہ دے؟ تو نام یہ مستقل نہیں ہے، غیر مستقل ہے. ہذا نظیر و غیر المستقل، تو فرماتے ہیں کہ یہ نظیر ہے غیر مستقل کی. ٹھیک ہے نا. ایسی ایک سے اور ہے ونحو، ایسے ہی یہ دوسری قسم کی مثال. کیا؟ سحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو ہوا تو آپ نے سجدہ فرمایا. کیا فرمایا؟ سجدہ فرمایا. اب سجدہ فرمایا ایسے ہی ہے زنا ماعز فرجما، ماعز نے زنا کیا، ان سے زنا کا صدور ہوا، فروجما تو ان کو رجم کیا گیا. تو یہاں پر فسجدہ فروجما یہ لفظ جو ہے یہ ایک حادثے کے بعد واقع ہیں. کیا ہے؟ ایک حادثے کے بعد واقع ہیں اور کلام مستقل ہیں. یہ کیا ہے؟ مستقل ہیں. یہ کیا ہے؟ مستقل. اگر مان لو سہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھی کہا جائے تب بھی سجدہ اپنے مسند اور مسند الیہ سے مل کر کلام پورا ہو جاتا ہے، مستقل ہے. یہ فرماتے ہیں ھذا نظیر المستقل، یہ مثال ہے، یہ نظیر ہے کس کی؟ مستقل کی. الذی ہوا جواب قطعا، جو قطعی، ایسے مستقل کی مثال ہے جو قطعی اور یقینی طور پر جواب ہی ہے نا. کہ اب جواب ہے تو اب جواب کی صورت میں معنی یہ ہوگا سرکار کو سہو ہوا تو سجدہ کیا، تو سجدہ تلاوت تھوڑی کیا. کون سا سجدہ مراد ہوگا؟ قطعی طور پر جواب ہی ہے اس کا، تو سجدہ سہو مراد ہوگا. کیا ہوگا؟ سجدہ ہے نا. تو اب ایسی صورت میں یہ قطعی طور پر جواب ہے، مستقل ہے اور قطعی طور پر جواب ہے. یہ تیسری قسم کی مثال. کیا؟ کسی نے کہا تعال تغدى معی، آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لو، کھانا کھا لو، صبح کا کھانا کھا لو. یہ کسی نے کہا. فقال، تو جواب میں اس نے کہا ان تغدیت فقضا، ہے نا، اگر میں نے کھانا کھا لیا تیرے ساتھ، فقضا تو ایسا ہے، یعنی کچھ بھی کہہ دیا، فعبدی حر فامرأتی طالق، کچھ بھی کہہ دیا. تو اب اس صورت میں من غیر زیادت، اس نے کہا تھا اس پر اس نے زیادتی نہیں کی، اس نے بھی تو کھانے کے لیے بلایا تھا، ہے نا. تو اب اس نے بھی جواب میں کہہ دیا ان تغدیت، یہ نہیں کہا ان تغدیت اليوم، کوئی زیادتی نہیں کی قدر جواب پر، قدر جواب پر زیادتی
نہیں کی. فرماتے ہیں ھذا نظیر المستقل، یہ اس مستقل کی نظیر ہے، الذی ظاہر انہ جواب، جس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ جواب ہے. ظاہر یہ ہے کہ یہ جواب ہے، کیونکہ اس نے جو کہا تھا کہ بلایا تھا کھانے کے لیے، جواب میں اس نے کہا کہ اگر میں نے کھایا تو ایسا، تو ظاہر اس کا یہی ہے کہ یہ جواب ہے اس کا. کیا ہے اس کا؟ ہاں، احتمال اس بات کا بھی ہوگا یہاں پر کہ یہ جملہ مبتدئہ ہو، الگ سے ایک جملہ ہو، احتمال ہے محض. بھئی مستقل ہے، جملہ منادہ وہ یہاں پر مسند و مسند لے پورے پا لیے گئے، اور پورا جملہ اپنے متعلقات کے ساتھ کامل ہے. تو جملہ مبتدیہ جملہ مستقلہ الگ سے بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال تو اس کا بھی رہے گا نا. لیکن ظاہر یہ ہے کہ اس کے سوال کے بعد اور اس کے بلانے کے بعد یہ کہہ رہا ہے تو یہ اس کا جواب ہو. ظاہر یہ ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ یہ اس کا جواب ہو. اور ایسی کسی نے کہا ان تغدیت اليوم مع زیادت علی قدر الجواب، کسی نے کہا تعالی تغدی معی، آؤ میرے ساتھ کھا لو. جواب میں اس نے کہا ان تغدیت اليوم، اگر میں نے آج کھا لیا، فقضا، تو ایسا ایسا ہے. تو یہاں پر مع زیادت قدر الجواب، قدر جواب پر زیادتی ہو گئی نا، کیونکہ اس نے تو الیوم تو کہا نہیں تھا اور اس نے جواب میں الیوم بھی کہہ دیا. تو قدر جواب تو صرف تھا ان تغدیت، اتنا تھا جواب صرف، لیکن اس نے الیوم بھی کہہ دیا تو قدر جواب پر زیادتی ہو گئی. فرماتے ہیں اعلی قدر الجواب الواجب، جو جواب واجب تھا اس کی مقدار پر یہاں پر زیادتی کے ساتھ. ھذا نظیر المستقل، یہ اس مستقل کی نظیر ہے، الذی الظاہر، جس میں ظاہر یہ ہے کہ انہ ابتدا، کہ یہ جملہ مبتدئہ ہے، یہ کلام مبتدا ہے، ما احتمال الجواب، کیونکہ بھئی قدر جواب پر زیادتی ہو گئی. اگر صرف جواب ہی ہوتا ہے نا، اگر یہ جواب ہی ہوتا تو جواب پر، قدر جواب پر جو جواب واجبی ہو اس پر زیادتی نہیں کرتا یہ. اس لیے احتمال اس میں اگرچہ جواب کا بھی ہے، کیونکہ اس کے بلانے کے بعد ہی کہہ رہا ہے نا، تو جواب کا بھی احتمال ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ جب زیادتی ہے تو یہ جملہ مبتدئہ ہے نا، ظاہر یہ ہے. ان باتوں سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ما قول میں جو کہا مصنف نے وحین اذن اما ان خرجا، یہ حین اذن سے مراد یہ ہے کہ اگر مستقل ہو، اگر کیا ہو؟ مستقل ہو، تو باقی صورتیں ہیں کہ یا تو جواب ہو قطعی طور پر وہ، یا جواب کی ظاہر یہ ہو کہ جواب ہے اور احتمال ابتدا بھی ہو، اور یا ظاہر یہ ہے کہ ابتدا ہے اور احتمال جواب بھی ہے. تو یہ مستقل کی صورت میں ہے نا. تینوں صورتیں یہ کیا ہیں؟ مستقل کی ہیں. غیر مستقل کی وہ ایک ہی صورت ہوگی. فرماتے ہیں ففی کل موضع، تو ہر اس جگہ میں ذکر لفظ نحو، جہاں پر مصنف نے مثال پیش کرتے ہوئے لفظ نحو ذکر کیا ہے، فہو نظیر قسم واحد، تو وہ ہر ایک الگ الگ قسم کی نظیر ہے، مثال ہے نا. ہاں، اور جہاں پر لفظ نحو ذکر نہیں کیا ہے تو کبھی جیسے ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جیسے الیس لی علیک کذا فیقول بلا، اور یا کہا کہ کان لی علیک کذا فیقول کذا، تو یہاں پر دوسری مثال دینے میں لفظ نحو نہیں کہا. اس کا مطلب یہ قسم اول ہی کی دونوں مثالیں ہیں، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو جہاں لفظ نحو کہا ہے وہ ایک الگ قسم کی مثال ہے، نظیر ہے. تو فرماتے ہیں ففی الثلاثۃ الاول، تو پہلی تینوں صورتوں میں، پہلی یعنی اگر لفظ سوال یا حادثے کے بعد وارد ہو اور وہ غیر مستقل ہو، ایک صورت یہ ہو گئی، یا مستقل ہو تو مستقل میں تین صورتیں، کیا؟ یا تو جواب ہوگا قطعی طور پر، نمبر دو ظاہر یہ ہے کہ وہ جواب ہے اور احتمال ابتدا کا بھی ہے. ان تینوں صورتوں، پہلی تین صورتوں میں ہے نا، پہلی تین صورتوں میں یحمل علی الجواب، لفظ اگرچہ عام ہے لیکن ایک مخصوص واقعہ، مخصوص سوال سے اس کا تعلق ہے، اس لیے اس کو جواب ہی پر محمول کیا جائے گا. لہذا جواب پر محمول کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ
सहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी ने कहा क्या तेरे ऊपर मेरे इतने रुपए नहीं है, तो उसने कहा भला क्यों नहीं, तो इसका मतलब उतने वाजिब हो जाएंगे, उतने का इकरार हो गया आप, ठीक है ना। ऐसे ही कहा कि सहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसजदा, तो ये भी जवाब ही पर महमूल होगा, लिहाजा सजदा से मुराद हर सजदा नहीं होगा, यहां पर सजदाए सहव ही मुराद होगा, है ना। जना माइज फरोजेमा, ये भी जवाब ही में है, तो यहां पर भी फरोजेमा से हद जिना जो है उसका सबूत होगा, यानी सबूत नहीं उसी पर महमूल होगा, ये जो जिना की सजा है, हद है, रज्म, वही महमूल होगा, मुतलकन ऐसी पत्थर मार देना मुराद नहीं होगा इससे, समझे नहीं। और उसी वाकया के साथ ये खास भी होगा, वाकया के साथ खास ही होगा, लिहाजा इसके जरिए से, फरोजेमा के जरिए से हजरत माइज की हद ही साबित होगी। अब दीगर हजरात अगर ऐसा फेल करेंगे तो चूंकि इनकी तखसीस तो है नहीं कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्ही को रज्म होगा, तुम्हारे अलावा किसी और को रज्म नहीं होगा, ऐसी कोई तखसीस तो नहीं, अगरचे है जवाब लेकिन तखसीस नहीं है ना। तो मां बकिया जो बाद वाले अगर ऐसा करते हैं, ऐसा फेल अंजाम देते, तो मां बाद वालों को इस इल्लत की बिना पर रज्म किया जाएगा। ये अपने वाकया के साथ खास है, लेकिन मां बाद वालों को कयास करते हुए हुक्म साबित होगा। क्यों? इल्लत क्यों निकलेगी? इल्लत इसलिए निकलेगी कि यहां पर कोई तखसीस तो है नहीं कि उनको माइज होने की वजह से उनको रज्म किया गया है, बल्कि उनके फेल की वजह से रज्म किया गया है, उन्होंने ऐसा काम किया है ना। और लिहाजा अब इससे ये समझ में आएगा, अक्ल ये कहेगी इल्लत निकाल करके, लिहाजा ये फेल ही इल्लत है रज्म की, लिहाजा जो ऐसा फेल करेगा उसके लिए हुक्म बाद में साबित होगा, ये कयासन साबित होगा। तो यहां पर ये महमूल है जवाब ही पर, दीगर हजरात के लिए जो हुक्म साबित हो रहा है वो कयासन। बात समझ में आ गई? इसलिए तालील होगी इन तमाम में। उमूम यहां पर लफ्ज में उमूम नहीं रहा, वो तो अपने सवाल या हादसे ही के साथ खास है, लेकिन चूंकि यहां पर कोई ऐसी दलील नहीं है जिससे यह मालूम हो कि हजरत माइज को जो रज्म किया गया था, तो रज्म इसलिए किया गया था कि वो माइज थे। सरकार ने सजदा सहो किया तो वो इसलिए किया कि वो नबी हैं, ऐसी कोई दलील है नहीं। तो ये अगरचे अपने सवाल और हादसे ही के साथ खास है, लेकिन ये फेल में तालील होगी, इल्लत निकाली जाएगी कि लिहाजा ये फेल जिससे भी वाक़ होगा अब उसके लिए अब ये हुक्म लगता रहेगा, समझे नहीं। फरमाते वफिस सलासतुल अव्वल, तो पहली वाली तीनों सूरतों में युहमलु अलल जवाब, जो लफ्ज वारिद हुआ है सवाल या हादसे के बाद उसको जवाब ही पर महमूल किया जाएगा, ठीक है ना। वह फिर राबे, और चौथी वाली सूरत में, कौन सी वाली सूरत में, कि जे जाहिर ये हो कि वो जुमले मुब्तदिया है अगरचे एहतिमाल जवाब भी हो, ये चौथी वाली सूरत में युहमलु अलल इब्तदा इंदना, हमारे नजदीक उसको जुमले मुब्तदिया माना जाएगा, इब्तिदा पर महमूल किया जाएगा। इमाम शाफी के नजदीक इस सूरत में भी उसको जवाब ही पर महमूल किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ये चौथी वाली सूरत में सिर्फ इख्तिलाफ है। कौन सी वाली सूरत में? चौथी वाली सूरत में इख्तिलाफ है। वह फिर रावे, चौथी वाली सूरत में युहमलु अलल इब्तिदा, इब्तिदा पर महमूल होगा, इंदना हमारे नजदीक हमलन लिज़्यादत अलल इफादा। अहनाफ ने इसलिए उसको मुब्तदिया पर, जुमला मुब्तदिया माना और इब्तिदा पर महमूल माना कि चूंकि उसने कदर जवाब पर ज्यादती कर दी। अगर इब्तिदा पर महमूल नहीं करेंगे तो जवाब वाजिबी जितना था उस पर जो ज्यादती है उसका लग़्व होना लाजिम आएगा, और आक़िल व बालिग के कलाम को लग़्व से बचाया जाए। तो हो सकता है कि उसने ज्यादती इसीलिए की हो कि उसने जो वो जवाब का एहतमाल भी रहे, और कदर ज्यादती इसलिए कर दी कदर जवाब पर ताकि उससे कुछ वो नया माना हासिल करना चाहता हो, नया माना बताना चाहता हो अपनी बात का। बात समझ में आ गई?
تو فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اس کو محمول کیا جائے گا ابتدا پر لزیادت علی الافادہ، تاکہ زیادتی کو افادہ پر محمول کیا جائے. ولو قالا، اور ہاں احتمال تو جواب کا بھی ہے نا. کیا ہے احتمال؟ تو بھئی سوال کے یا حادثے کے بعد اس نے بولا ہے وہ لفظ، اگرچہ زیادتی کر دی ہے لیکن احتمال جواب کا بھی ہے. تو ہاں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں اگر یہ اس شخص سے پوچھا جائے کہ بھئی تمہاری مراد کیا ہے، اور اس نے اپنی نیت یہ بتا دی کہ میری مراد یہ تھی کہ میں اس کا جواب ہی دے رہا ہوں. کیا میرا مقصود کیا تھا؟ جواب دینا ہی تھا، جواب کے علاوہ کوئی دوسری بات پیش کرنا نہیں تھا. تو فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کا مسئلہ ہے، نیت تو اللہ جانتا ہے. تو عندہ و عند اللہ دیانتن اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کی بات مانی جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں ولو قالو، اگر اس شخص نے کہا عنیت الجواب، میں نے جواب ہی مراد لیا تھا، صدق دیانتن، تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دیانتن عندہ و عند اللہ اس کی تصدیق کی جائے گی. وعند شافعی رحمہ اللہ یحمل علی الجواب، اس چوتھی والی صورت میں بھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس کو محمول کیا جائے گا جواب پر. ہم کہیں گے اسی صورت میں اگر جواب پر محمول کریں گے تو جو اس نے لفظ زائد بولا ہے اس زائد کا لغو ہونا لازم آ جائے گا. سمجھے نہیں؟ وہذا ما قیل، یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے ان العبرۃ لعموم اللفظ، اعتبار عموم لفظ کا ہے، لا لخصوص سبب، نہ کہ خصوص سبب کا. ہمارے نزدیک عموم لفظ کا اعتبار ہے نہ کہ خصوص. اب یہاں پر لفظ عام بول رہا ہے، قدر جواب پر زیادتی بھی کر دے رہا ہے، اعتبار اس کا ہوگا. سمجھے نہیں؟ خصوص سبب کا نہیں. اب کس کے اس کو بلایا تو گیا صبح کے کھانے کی طرف، تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. لہذا ہمارے نزدیک اگر اس شخص نے الیوم جب بولا ہے تو اس کے ساتھ کھایا تب بھی حانس ہوگا، کسی اور کے ساتھ کھایا تب بھی حانس ہوگا. سمجھے نہیں؟ اس دن میں جس کے ساتھ بھی کھائے گا حانس ہو جائے گا، عموم لفظ کا اعتبار ہوگا. امام شافعی چونکہ جواب پر محمول کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی شخص کے ساتھ کھایا تب تو حانس ہوگا، کسی اور کے ساتھ کھایا تو حانس نہیں ہوگا. فإن الصحابة ومن بعدهم تمسكوا بعمومات الواردة، کیونکہ صحابہ اور صحابہ کے ماں بعد تابعین وغیرہ ائمہ مجتہدین نے ان عمومات سے استدلال کیا ہے جو عمومات وارد ہیں خاص حادثوں میں، جو عمومات وارد ہیں خاص حادثوں میں، جیسے کہ آیت زہار ہے، واقعہ اس کا خاص ہے، خولہ کے سلسلے میں نازل ہوئی، لیکن جو بھی زہار کرے گا اس کے لیے حکم ثابت ہوگا. لہذا حکم کو عام مانا ہے ہر مظاہر کے لیے وہاں پر. اس کا مطلب عموم لفظ کا اعتبار کیا نہ کہ خصوص سبب کا. بات سمجھ میں آ گئی؟